السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سامعین، ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنا درس شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور زندگی کے ہر موڑ پہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 272 ترجمہ و تفسیر پیش کر رہی ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ لیسا علیکا ہداہم ولکن اللہ، یعنی خیرات کا پورا اجر۔ یہاں اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہیں راہ پر لانا تیرے ذمہ نہیں۔ لیسا علیکا ہداہم، یعنی ہدایت کے راستے پر لانا تیرا ذمہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اس آیت کے ذریعے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے راہ پر لائے، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ وما تنفقون من خیر ولانفسہم، اور تم جو کچھ مال خرچ کرو گے سو اپنے ہی لیے ہے، یعنی فلا انفسہم، سو تمہارے اپنے لیے ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء، جب تک کہ خرچ کرو گے صرف الا ابتغاء، صرف وجہ اللہ کی رضا جوئی میں۔ وما تنفقوا من خیر یوفا الیکم، اور جو کچھ مال خرچ کرو گے تمہیں پورا ملے گا۔ خیر یوفا الیکم، یعنی تمہیں اس کا بدلہ پورا ملے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تمہارا حق نہ رہے گا۔ تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے، خیری من، یعنی خیر مال، یہ لفظ شر کے مقابلے میں ہے اور اس کی مفہوم میں ہر وہ چیز داخل ہے جس کو انسان اچھا سمجھتا ہے، مثلاً عقل، اخلاق، تعلیم، مال وغیرہ۔ قرآن مجید میں مال کے لیے خیر کا لفظ کئی جگہوں پر آیا ہے۔ گویا اسلام مال و دولت کو بری اور ناپاک شے نہیں کہتا بلکہ اچھی اور خوب چیز بتلاتا ہے۔ ناظرین، اس لیے اسے لفظ خیر کے نام سے یاد کیا ہے۔ انہیں برائی دولت میں نہیں بلکہ اسے ناجائز طریقے پر جمع رکھنے اور ناجائز کاموں پر خرچ کرنے کا ہے، یعنی خرچ کرنے میں ہے۔ تو ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات کا اعلان فرمایا کہ نبی اور نبی کے ماننے والوں کا فرض تبلیغ کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کام صرف ہدایت کرنا ہے، ہدایت دینا اور مسلمان بنانا ان کا ذمہ نہیں ہے، یعنی آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا، بتا دینا ہے، باقی راہ راست پر لانا یا ان کے ذہن کو بدلنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ لہذا تبلیغ کا نتیجہ نکلے یا نہ نکلے اس کا خیال کیے بغیر اپنا کام جاری رکھیں۔ تو ناظرین، اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم دولت صرف ایسے لوگوں پر خرچ کریں جو ہمارے پیسے کی وجہ سے دین قبول کر لے، بلکہ صدقہ خیرات میں ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے، اور جو کچھ بھی ضرورت مند ہو اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، شرک و کافر، مومن اور منافق میں تمیز نہ کی جائے تو اب اس لیے مل کر ہی رب رہے گا، اسے وہی مل کر رہے گا کہ تم محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اجر پورا ملے گا، یعنی جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس دنیا میں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ پورا، بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا اجر 70 گنا زیادہ قیامت کے دن دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جنت دی جائے گی۔ ہمیں اس چیز کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ جو مال بھی خرچ کریں اور کسی کو دیں، اس سے مقصد اللہ کی خوشنودی ہو، اور اس سے ہٹ کر کسی اور کے نام سے منسوب کرنا بالکل ناجائز ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 273 جس کا عنوان ہے خیرات کے مستحق، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس آیات کے مطابق کون لوگ خیرات کے مستحق ہیں
اس کے بارے میں یہ آیت ترجمہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں دے، یعنی جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے، ناواقف ان کے سوال نہ کرنے سے، یحسبوہم الجاہل اغنیاء، ان کے سوال نہ کرنے سے مالدار سمجھتا ہے، من التعفف، تفوف یعنی لا یسألون الناس، یعنی سوال نہ کرنے سے مالدار سمجھتا ہے انہیں ان کے چہرے سے پہچانتا ہے، تعرفوہم بسیماہم، یعنی مالدار سمجھتا ہے تو انہیں ان کے چہرے سے پہچانتا ہے، لا یسألون الناس، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، یعنی لا یسألون الناس، وہ سوال نہیں کرتے، الناس الحافا، یعنی لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، وما تنفقون من خیر فإن اللہ، اور تم جو کام کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ بہ علیم، فإن اللہ، بے شک اللہ اسے جانتا ہے، بہ علیم، بے شک اللہ یہ جانتا ہے۔ تو ناظرین اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ احصروا رکے ہوئے، اس لفظ میں بڑی گنجائش ہے، یعنی گھر جانا خواہ وقت کے لحاظ سے ہو یا جسم کے لحاظ سے، مراد وہ لوگ ہیں جو دین کے کسی کام میں گر گئے ہوں اور اب آزادی سے روزی نہیں کما سکتے، مثلا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، کسی جگہ پر محصور ہو جانے والے۔ بعض مفسروں نے وہ لوگ مراد لیے ہیں جو علوم دین میں مشغول ہیں اور علم حاصل کرنے میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ وہ گھر نہیں جا سکتے یا روزی کا سامان نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کو خیرات دی جائے۔ اب یہاں ہے الاغنیاء، مالدار، یہ لفظ غنی سے بنا ہے اور اس کا واحد غنی ہے، یعنی وہ جس کے پاس حاجت سے زیادہ مال موجود ہو۔ تو ناظرین اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ صدقہ خیرات کے اصل مستحق وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں بند ہو کر چلنے پھرنے، کھانے پینے سے رکے ہوئے ہیں اور کسی پر اپنی حاجت ظاہر نہیں کرتے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست مثلا اصحاب صفا نے گھر بار چھوڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی تھی اور وہ علم دین سیکھنے لگ گئے تھے، اور اس طرح کچھ اصحاب مفسدوں اور فتنہ پروازوں کے خلاف جہاد کرنے میں مشغول تھے۔ یہ نیک بندے کسی سے سوال نہ کرتے تھے، البتہ ان کی ضرورت مندی ان کے چہرے مہر سے اور رنگ و روپ سے معلوم کی جا سکتی تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج بھی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان کو، اور علم دین سیکھنے میں مشغول ہیں ان کو خیرات دیں اور ان کی مدد کریں، ان کی حاجتیں پوری کریں۔ تو ناظرین اللہ تعالیٰ کا وعد ہے کہ تم جو مال اور دولت میری راہ میں خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا دیا جائے گا، اور تمہارے کوئی قربانی ضائع نہیں جائے گی، میری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دولت کو لفظ خیر سے تعبیر کیا ہے اور ان لوگوں کو نظر کرم کا خاص طور پر مستحق قرار دیا ہے جو لپٹ کر پیچھے نہیں پڑتے بلکہ خودداری سے کام لیتے ہیں، اپنی غربت ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ تو ناظرین اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 274 جس میں خیرات کا اجر اللہ، تو اس آیت کا ترجمہ و تفسیر ایسے ہے کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل، جو لوگ اپنا مال دن اور رات خرچ کرتے ہیں، یعنی اموالہم باللیل والنہار، رات اور دن میں خرچ کرتے ہیں، ظاہر ہے سرًا و علانیۃً، پوشیدہ اور ظاہر، تو ان کے لیے ثواب ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے تمہارے رب کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر ڈر ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ناظرین یہاں پہ اس آیت کا ترجمہ بھی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال دولت خرچ کرتے ہیں، دن رات ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، صبح و شام صدقات اور خیرات سے غربہ پروری کرتے ہیں اور ظاہر اور پوشیدہ اس نیکی میں لگے رہتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب سے
مالا مال فرمائے گا اور اپنے انعام و کرام سے خوش کر دے گا۔ تو ناظرین، یہ بات بھی فراموش نہ کرنی چاہیے کہ نیکی کا بدلہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ بزرگوں نے غالباً اسی مفہوم کو ظاہر کرنے کے لیے وہ در دنیا ستر و در آخرت کا ملا جلا اور اردو فارسی محاورہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں وعدہ فرمایا ہے کہ تمہیں پورا اجر دیا جائے گا اور تم پرہیزگار کم پر ہرگز کم نہ کیا جائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس انعام کے علاوہ دو باتیں اور بھی فرمائی ہیں کہ ایسی نیکی رسا بندوں کو نہ ماضی کا غم ہوگا اور نہ مستقبل کا خوف، یعنی انہیں اپنے ماضی کے اعمال و افعال پر کوئی افسوس نہ ہوگا، اور اسی طرح وہ مستقبل کے بارے میں قطعی طور پر مایوس اور نا امید نہ ہوں گے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت بقرہ اس کی آیت نمبر 275 اس کا لفظی ترجمہ و تفسیر بیان کرتی ہوں، جس کا عنوان کچھ ایسے ہے: سود حرام ہے۔ سابقہ آیات میں بھی ہم نے سود کے بارے میں پڑھا تھا، اب پھر اس کے بارے میں کچھ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اس کی تفسیر کچھ ایسے ہے، ترجمہ: الذین یاکلون الربا لا یقومون الا، جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کو نہیں اٹھیں گے۔ لا یقومون الا کما یقوم الذین، تم قیامت کو نہ اٹھیں گے مگر یوں اٹھیں گے۔ الا کما یقومون، مگر ایسے اٹھیں گے جیسے وہ شخص اٹھتا ہے۔ الذین یتخبطہ الشیطان، جس کے حواس کھو دیے ہوں شیطان نے، جس نے من المس، یعنی شیطان نے اس سے لپٹ کر اس کے حواس کھو دیے ہوں، یا جن نے لپٹ کر اس کے حواس کھو دیے ہوں۔ ذالک بانہم قالوا انما، ان کی یہ حالت اس لیے ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ سوداگری البیع مثل الربا، سوداگری بھی تو ایسی ہے جیسے سود لینا۔ حالانکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ جیسے سود لینا، حالانکہ تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، یعنی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ، تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، حرم الربا، اور سود کو حرام کیا ہے۔ فمن جاء موعظۃ من ربہ، پھر جسے اپنے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی، من ربہم، جسے اپنے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی، یعنی جس کے پاس وجاہم آئی موعظۃ، نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہى فلہ ما سلف، اور وہ باز آ گیا تو اس کے واسطے ہے جو ہو چکا، ما امروہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، امرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اور جو کوئی پھر سود لے تو وہی لوگ دوزخی ہے، اصحاب النار، تو وہ شخص دوزخی ہے۔ یعنی پہلے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، جو سود کا بیان ہونے سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں سود کا بیان عطا فرما دیا، اس سے پہلے جو معاملات درپیش ہوئے، جن لوگوں نے سود لیا، وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ خود سولو کرے گا۔ لیکن اس کے بعد اگر سود کا بیان آنے کے بعد، سود پر پابندی عائد ہونے کے بعد اگر کوئی کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا، وہ شخص دوزخی ہوگا، اور ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ من المسی یعنی لپٹ کر، جس طرح جن کے لپٹنے سے انسان کے حواس کھو جاتے ہیں، تو اسی طرح ہے کہ موعظۃ، سود لینے والا قیامت کے دن اٹھے گا گھبرایا ہوا، موعظۃ من ربہم، اس کے رب کی نصیحت، یعنی سود کے حرام ہونے کا حکم۔ یہاں پہ فرمایا گیا ہے ما سلفہ، جو گزر چکا، مقصد یہ ہے کہ سود کی حرمت کے اعلان کے سے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اور اس کے بعد سود کا بیان آنے کے بعد اگر کوئی سود کا کام کرے گا تو بعد پرسن اس سے وقت سے شروع ہوگی جب سے یہ واضح حکم آ گیا اور شدید طور پر ممانعت کر دی گئی ہے۔ تو ناظرین، سود اس لفظ کے لغوی معنی زیادتی اور اضافہ کے ہیں، خصوصاً سرمایہ میں اضافہ۔ شریعت کی اصلاح میں اس سے مراد اصل قرضے پر زیادتی یا بلا معاوضہ حاصل کرنا اور مال پر زیادتی چاہنا۔ عربوں کے ہاں اس سے مراد وہ زائد رقم تھی جو قرض خواہ معاوضہ
میں وصول کرتا تھا جیسے آج کل سود کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے سود کی جگہ اسے نفع کہنا شروع کر دیا۔ اسے یوں لفظ بدل دینے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 276 اور 277 بیک وقت آپ کے سامنے ترجمہ و تفسیر پیش کروں گی۔ ملاحظہ فرمائیے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے، یعنی صدقات ویربا بڑھاتا ہے صدقات کو، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، تو اللہ کسی ناشکرے گنہگار سے خوش نہیں ہے، یعنی لا یحب محبت نہیں کرتا، کل کفار اثیم گنہگار اور کفار سے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کرتے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ دیتے رہے، یعنی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کی، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے رہے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سود اور خیرات کا موازنہ کرتے ہوئے دونوں کا جدا جدا انجام بتلایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ سود خواہ کتنا ہی بڑھتا جائے، اس کا انجام مفلسی اور بربادی ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے اس میں قطعی طور پر کوئی برکت نہیں ڈالتا، اور انجام کار ایسی دولت سے خانہ خرابی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ سود خور افراد تو قوموں کا انجام اس کا ثبوت ہے، اس میں باہم خون ریزی، تباہی، بربادی ہی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ صدقات خیرات کو بڑھاتا ہے اور اس میں برکت ڈالتا ہے، اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ خیرات اور صدقات کے نتیجہ میں خوشحالی اور فارغ البالی پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود خوار کو، جو گنہگار بھی ہے اور نا شکر گزار بھی ہے، کبھی پسند نہیں کرتا۔ وہ گنہگار اس لیے ہے کہ بے بس اور حاجت مند لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اور ناشکرہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت دیا تھا مگر اس کی راہ میں خرچ کرے، غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرے، حاجت مندوں کی امداد کرے، لیکن اس کے بجائے وہ بخل سے کام لیتا رہا، اور لیتے ہیں روپے کو سمیٹ کر رکھتا رہا، بھائیوں کو بھوکے مرتے اور فاقہ کشی کرتے، مفلسی اور بے چارگی میں تڑپتے دیکھتا رہا، لیکن اسے ترس نہ آیا۔ تو ناظرین، اس کا دل نہیں پسیجا مگر وہ ظالم اور سنگ دل بن جاتا، اور لہذا اس کے لیے سخت وعید ہے۔ سود خور کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس ایماندار اور نیک عمل شخص کا اجر بھی بتا دیا ہے، جو نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا اجر ملے گا، اور اسے کبھی خوف یا ڈر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، وہ کبھی رنجیدہ خاطر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے اور زکوٰۃ و خیرات کرنے کی طاقت دے، آمین ثم آمین۔ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ، اس کی آیت نمبر 278 اور 269 بیان کے بعد آپ کے سامنے ترجمہ بھی تفسیر پیش کروں گی۔ ساتھ رہیے اور سنتے رہیے اور عمل کرے، مہربانی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے، ما بقی من الربا، یعنی جو باقی رہ گیا، اگر تمہیں اللہ کی راہ میں، اگر اللہ فرمائے، ان کنتم مومنین، اگر تمہیں اللہ کے فرمانے کا یقین ہے، یعنی اگر تم مومن ہو تو جو باقی بچ گیا وہ چھوڑ دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا، پھر اگر انہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کو، یعنی اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے۔
बिहर्ब मिनल्लाह और रसूल ही, और तो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने को। और अगर व इन तुब तुम फलकुम रऊसुम अमवालिकुम, और अगर तौबा करते हो, यानी अगर तुम तौबा करते हो, फलकुम तो तुम्हारे वास्ते, रऊसु अमवालिकुम ला तुज़लिमून तो तुम्हारे वास्ते तुम्हारा असल माल है, ना तुम किसी पर जुल्म करो, ला तुज़लिमून ना तुम किसी पर जुल्म करो, वला तुज़लमून और ना कोई तुम पर जुल्म करेगा। तो नाज़रीन, आगे इस आयत की तफसीर कुछ ऐसे है कि इन आयतों में मंदरजा ज़ैल अहकाम दिए गए हैं। सूद की ममानत से नंबर 1, यानी सूद की ममानत से जो सूद ले चुके हो सो ले चुके, लेकिन ममानत के बाद जो चढ़ा वो छोड़ दो। नंबर 2, अगर तुम बाज ना हो तो तुम्हारे साथ अल्लाह और रसूल ऐसा ही सलूक करेगा जैसा बागियों और मुर्तदों के साथ किया जाता है। नंबर 3, अगर ममानत के बाद का चढ़ा हुआ सूद तुम मांगो तो ये भी जुल्म होगा। नंबर 4, जो सूद तुम पहले ले चुके हो, अगर मकरूज खा असल देते वक्त इस सूद की रकम काटे तो ये जुल्म होगा। नंबर 5, अगर मकरूज मुफलिस हो तो इससे फ़ौरन तकाजा ना करो, बल्कि इसे इतनी देर मोहलत दो कि वो असल वापस देने के काबिल हो जाए। तो नाज़रीन, अंदाज़ा कीजिए सूद की ममानत किस शिद्दत से की गई है। इस कदर वाज़ह हुक्म के बाद भी अगर कोई जवाज़ की सूरतें निकाले और सूदी लेन देन से बाज ना आए, वो अल्लाह और उसके रसूल का बागी नहीं तो और क्या है। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत बकरा उसकी आयत नंबर 280 ता 81 का तर्जुमा भी तफसीर आपके सामने बयान करूँगी। इसका अनवान कुछ ऐसे है, तंग दस्त से रियायत, यानी अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया, मैं आपके सामने सूद के बारे में बयान कर रही हूँ और तंग दस्त के साथ सूद का मामला कैसे सॉल्व किया जाता है। वह इनकाना जू असरातिन फनाजिरा तुन इला, अगर तंग दस्त हो तो कशाइश होने तक मोहलत दे, यानी मोहलत देनी चाहिए। मई सारा दिन चाहिए। वह अन तसद्दुकु खैरुल लकुम, और अगर बख्श दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, और अगर तुम्हें समझ होती। वत्तकु यौमन तर्जूना, और इस दिन से डरते रहो। फीही इलल्लाही, जिस रोज़ अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा, लौटाए जाओगे फिर हर शख्स को जो इसने कमाया, यानी कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, फिर हर वो शख्स जिसने कमाया। जिस रोज़ अल्लाह की तरफ जिसने कमाया पूरा दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म ना होगा। तो नाज़रीन, यहाँ पे कुरान पाक की सूरत बकरा इसकी तफसीर कुछ ऐसे है जो 280 और 281 पर मुश्तमिल है। इसकी तफसीर मैं आपके सामने बयान करती हूँ। आयत नंबर 275 में भी सूद के बारे में बताया गया था। और अब भी जो लोग सूदी का कारोबार करते हैं वो अल्लाह के हजूर पेश होंगे तो उनकी कैफियत दीवानों जैसी होगी। जैसे साबका आयत में मैंने आपको बताया था कि इस तरह दीवाने होंगे जैसे इनके साथ इनको जिन लिपट गया हो और वो उससे हवास बाख्ता हो गया हो, और वो सीधी तरह खड़ा भी ना हो सकेगा। अल्लाह ताला ने अपने लुत्फ़ करम से काम लेकर साबका बदअनवानियों को यकसर साफ माफ़ कर देने का ऐलान फरमा दिया। यानी सूद से पहले जो भी हालात थे वो सब अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिया। लेकिन इसके बावजूद इस कुरान पाक की आयत के हवाला से जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म सादर हो गया सूद के बारे में कि सूद गुनाह है, तो उसके बाद अगर कोई सूद लेगा तो उसका क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा। और शदीद ताकीद फरमा दी कि आइंदा ये कारोबार पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए। सूद की जगह खैरात और सदक़ात के ज़रिए हाजतमंदों के ज़रूरियात पूरी की जाए। इसके साथ ही फरमाया, अगर कोई अब भी बाज ना आया तो समझा जाए कि वो अल्लाह और रसूल का बागी है, लिहाजा इसे अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। ये साबका आयात में भी बयान फरमाया था। इन हयात और अहकाम के बाद ये आयात है जो इस सबक का हिस्सा है, इरशाद रबानी है। अगर मकरूज़ी तंग दस्त है तो उसके फारिगुल बाली और कशादगी तक उसे मोहलत दे दी जाए ताकि वो
ادا کر سکے، بلکہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ جو ادا نہیں کر سکے انہیں معاف کر دیا جائے۔ معافی کی یہ ترغیب ان الفاظ میں دی گئی ہے، اگر تم معافی ہی کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ناظرین، اگر تمہیں سمجھ ہو، قابل غور بات یہ ہے کہ معافی کا فائدہ بظاہر مقبوض کو پہنچے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے تو اس کا فائدہ خود تمہاری ہی ذات کو ہوگا، کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ آخرت کا ذکر فرما کر انتہائی خدا خوفی اور اعمال کی جواب دہی کا احساس دلایا گیا ہے۔ ناظرین، یہ سابقہ آیات کا ہی کچھ حصہ ہے، یعنی سود کے بارے میں کہ لکھ پڑھ کرنا اور گواہی لینا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے ایمان والو جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو، یعنی الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب، اے ایمان والو جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو کسی وقت مقررہ تک تو اسے لکھ لیا کرو، یعنی کسی سے لین دین کریں، کسی سے کاروبار کریں تو اسے لکھ لیا کریں۔ الی اجل مسمى فاکتبوہ، مقررہ وقت تک اسے لکھ لیا کریں۔ ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھنے والا انصاف سے تمہارے درمیان لکھ دیا کرے۔ تو بینکم کاتبا بالعدل، اور لکھنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ تمہارے معاملات لکھ دیا کرے اور لکھنے والا انکار نہ کرے۔ ولا یابا کاتب، اور لکھنے والا انکار نہ کرے۔ ان یکتبا کما علمہ اللہ فلیکتب، اس سے کہ لکھ دے جیسا اسے اللہ نے سکھایا ہو، اسے چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ فلیکتب، اسے چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ فلیملل الذین علیہ الحق، اور وہ شخص کہ جس پر قرض ہے بتاتا جائے۔ ولیتق اللہ، اللہ سے ڈرے۔ ربہ، اور جو اس کا رب ہے، یعنی اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ ولا یبخس منہ شیئا، اور اس میں سے کچھ کم نہ کرے۔ پھر فإن کان الذین علیہ الحق، پھر اگر وہ شخص کہ جس پر قرض ہے بے عقل یا ضعیف ہے، علیہ الحق سفیہا، یعنی بے عقل ہے یا وہ ضعیفا، یا کمزور ہے یا ضعیف ہے، یا وہ خود بتانے اولا یستطیع، یا خود بتانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ان یمل ہوا فلیملل، اور تو اس کا ولی انصاف سے بتا دے۔ فلیملل ولیہ بالعدل، تو اس کے ولی کو چاہیے جو اس نے درمیان میں فیصلہ کرنے والا رکھا ہے، اس کو ولی کو چاہیے، اسے ولی کہتے ہیں، اسے چاہیے کہ وہ اس کا تمام معاملہ جو ہے اسے بتا دے۔ تو ناظرین، قرآن پاک نے پہلے صدقہ خیرات کی فضیلت اور اس کے احکام بیان فرمائے، اس کے بعد سود اور اس کی ممانعت اور برائی بیان فرمائی۔ اب قرض اور ایسے لین دین کا ذکر ہے جس میں کسی مدت کا وعدہ ہو، بھول چوک کا امکان ہر وقت ہے، اس لیے ایسے معاملے کو لکھ لینا چاہیے اور ایسا اہتمام کیا جائے کہ آئندہ کسی جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ اور لکھنے والے کو چاہیے کہ لکھنے میں کوتاہی نہ کرے۔ زیادہ مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھے یا کاتب کو اپنی زبان سے بتلائے اور دوسرے کے حق میں کمی پیشی نہ کرے۔ اگر بے عقل یا سست اور ضعیف ہو تو ایسی صورت میں بھی اس کے مختار اور وارث کو چاہیے کہ معاملہ انصاف سے لکھوائے۔ اسی طرح گواہی، یعنی اسی حدیث میں، اسی آیات کے زمرے میں یہ بات آئی ہے کہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے 2 گواہ کرو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہو، فَإِن لَّمْ يَكُونُوا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ، یعنی اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہی میں پسند کرتے ہو۔ ممن ترضوا من الشہداء، تاکہ اس میں سے اگر ایک بھول جائے، من الشہداء ان تضل احداہما، تو یعنی تاکہ ان میں سے اگر ایک شخص بھول جائے تو دوسرے اسے فتذکر احداہما الاخری، دوسرے اسے یاد دلا دیں اور انکار نہ کریں۔ فلا یابا الشہداء، یعنی اور انکار نہ کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں۔ اذ ما دعو، یعنی شہداء اذا ما دعو، یعنی وہ انکار نہ کریں جب وہ بلائے جائیں اور ان کے لکھنے سے کاہلی نہ کریں۔ ولا تسعموا،
اور لکھنے سے کاہلی نہ کریں. تکتبوہ صغیرہ، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا. او کبیر الی اجل، اس کے معیار تک، یعنی معاملہ چھوٹا ہے یا بڑا اس کے معیار کے مطابق ہو یا نہ ہو، لیکن گواہی دینے سے انکار نہ کرے. یہ آیت جو پچھلے سبق سے شروع ہے اس صورت کی بلکہ پورے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے. اسے اب یہ ارشاد ہے کہ لکھت پڑھ کے علاوہ 2 گواہوں پر بھی کر لیا کریں. اگر وہ مرد ہو موجود نہ ہو، اگر 2 مرد موجود نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ ٹھہرا لو، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد دلا دے. ساتھ ہی گواہوں کو حکم ہوا کہ وہ گواہی کے لیے بلانے پر پس و پیش نہ کیا کرے، یہ گناہ ہوگا. تو یہ آیت میں، اس آیت کو میں لین دین کے اندر لکھ پڑھ کرنے، گواہی دینے کے اور رحم وغیرہ کے تفصیلی احکام موجود ہیں. آیت کے ابتدائی حصہ میں یہ ذکر تھا کہ ادھار کو ضرور تحریر میں لے لیا کرو. اگر خود نہ لکھ سکو تو کسی سے لکھوا لو. خود نہ لکھ سکو تو وارث کو فرض ہے کہ وہ لکھا دے. اس معاملات کی تحریک میں لانے کے بارے میں مقرر یہ تاکید کی گئی ہے کہ سود تھوڑا ہو یا زیادہ، قرض چھوٹا ہو یا بھاری، لکھنے میں سستی نہ کرو. حقیقت بھی یہی ہے کہ معاملات کی درستی اور انصاف کے تقاضے اس کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے. آج ہمارا درس کا اختتام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے سبق درس و تدریس کا لے کر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.